اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے لسنر سے کہنا چاہوں گی کہ اگر ہو سکے تو میری ویڈیوز کو پورا سنا کیجیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میری ویڈیوز پر لسنرز تو آتے ہیں لیکن وہ ویڈیو کو پورا نہیں سنتے بلکہ آدھا بھی نہیں سنتے۔ ویڈیو بنانے میں میں بہت محنت کرتی ہوں اور بہت کوشش کرتی ہوں کہ ایسا کنٹینٹ لے کر آؤں جو آپ لوگ سن سکے اور اس سے آپ کے دینی اور علمی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ میرا چینل دوسرے اسلامک چینلز کی طرح بہت زیادہ اچھا اور اس طرح کی کوالٹی وائز نہیں ہوتا ویڈیو کی اور آڈیو کی، جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس چینل کو سپورٹ کریں گے اور مونیٹائزیشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چینل بھی بہت جلد بہت اچھی پرفارمنس دے گا، اور اس چینل کے ذریعے آپ لوگ ہر طرح کا دینی علم حاصل کر سکیں گے۔ بس اپنے لسنر سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ ہو سکے تو میری ویڈیو کو ضرور پورا سنا کیجیے۔ اب میں حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ان کے واقعے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ بد کردار قوم نے جب لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی خلیص خواہش سے مرغوب ہو کر دوڑتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، مگر وہ بد فطرت اندھے ہو چکے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑتے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کہ ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ یعنی لوط علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کرے اور برائی کے جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں ترک کر دے، لیکن انہوں نے آپ کے فرمان پر کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے اپنے حیاسوس مطالبے کو دہرایا اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی عزت سے کھیلنے پر مصر رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی تقدیر انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہی ہے اور صبح کو ان پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرنے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی قتل عذاب نازل ہوا۔ مسکرین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، کیا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ مسپرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، حتیٰ کہ بعض علماء کے قول کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی، نہ ان کی جگہ باقی رہی جو چہرے کی ہڈی میں گڑھے کی صورت میں ہوتی ہے، نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، جب صبح ہوگی تو تم سے نمٹیں گے۔ اب قوم لوط کے عذاب کے نزول کے متعلق جانتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر اتمام حجت کر دیا تو عذاب الہی ان پر مسلط کر دیا گیا، اور آپ کی نافرمان بیوی بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور صبح سویرے ہی قتل عذاب نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر
تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔ فرشتوں نے ان بدکاروں کی ہدایت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام سے فرمایا، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی۔ واللہ اعلم۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج شروع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، جن میں 400 یا 4000 افراد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر انہیں الٹ کر نیچے پھینک دیا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پتخا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جگرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں رہی، اس لیے وہ بھی وہی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہی اس وقت ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی، اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی، اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدکاری میں ملبوس تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس آفت میں مبتلا نہیں فرماتا کہ اس کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غیر صحابہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ جو شخص اس کے برعکس موقف اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ واقعہ افق میں جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے بنیاد الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو زجر و تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم سے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زباں پر لائیں۔ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعنی اے اللہ یہ بات تیری شان کے لائق نہیں کہ تیرے نبی کی بیوی سے یہ حرکت سرزد ہو۔ یہاں یہ فرمایا، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان بدکاروں جیسی حرکت کرے گا یہ سزا اسے بھی مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا موقف ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جیسا جرم کرنے والے کو سنسار کرنا چاہیے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سے علماء اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت سے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بدکاری کی گئی اسے بھی قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مرکوزہ والا آیت کریمہ کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرایا جائے، پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی سزا دی گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل کوٹ کے لیے مقام عبرت کیسے ہے یہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار چیز بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ قطع زمین انتہائی نکما اور بیکار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت فرما کر انہیں تباہی سے بچاتا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، تو ان کو سورج نکلتے چنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو شخص ان کے واقعے پر غور کرے گا اور فہم فرض استعمال کرے گا، اس کے لیے اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح تبدیل فرما دی کہ جو کبھی آباد بستیاں تھیں اب ویران کھنڈر بن چکی ہیں، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستیاں اس شاہراہ پر واقع تھی جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور مزید فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دی، یعنی ہم نے انہیں اس شخص کے لیے باعث عبرت اور نصیحت بنا دیا ہے جو آخرت کے عذاب سے خوف زدہ ہے، رب کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچاتا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اس کی مشابہت حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم سے نہ ہو جائے، کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اگرچہ کلی طور پر ان سے مشابہت نہ ہو، جزئی طور پر ہی ہو۔ اپنے رب سے ڈرنے والا سمجھدار عقل مند آدمی احکام ربانی کی تکمیل کرتا ہے اور پیغمبر کی ہدایت قبول کرتا ہے، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی منقوہہ بیویوں کے پاس جاتا ہے جنہیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ شیطان کی پیروی سے بچ کر رہے تاکہ اللہ کی وعید کی زد میں نہ آ جائے اور اس پر اللہ کا یہ فرمان صادق نہ آ جائے، اور وہ تباہ شدہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق نتائج و فوائد، عبرتیں اور حکمتیں بیان کروں گی۔ اگر آپ مزید اپنے دینی اور علمی معلومات میں اضافہ چاہتے ہوں تو میرے اس ویڈیو کو بھی ضرور سنیے گا۔